بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، جب بھی دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ کرسمس ڈے کی مبارکباد دینی چاہیے یا کہ نہیں دینی چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور رب کائنات کے بندے ہیں۔ اب عیسائیوں کا اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ حالانکہ رب کائنات خود قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں جو نہ تو اولاد رکھتا ہے اور نہ ہی اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک سورہ پاک جو کہ چھوٹے بچے سے لے کے بزرگ تک ہر مسلمان کو یاد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے لوگوں، وہ رب کائنات وحدہ لا شریک ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ آگے اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ رب کائنات کی کوئی اولاد نہیں۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے خود دوسرے مقام پہ فرما دیا، فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے، انہوں نے اپنی زبان کے اوپر بہت ہی بری بات لائی اور فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ ان کے اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کائنات ان لوگوں سے کتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بناتے ہیں۔ یہاں تک کہ رب کائنات نے فرما دیا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ تو حضور کے غلاموں، اب آپ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ کائنات کے اندر اگر اس دنیا میں کوئی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو وہ رب کائنات کا صاحب اولاد ہونے کا جھوٹ ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اور رب کائنات نے اپنے محبوب کی زبانی اپنا اعلان کروایا، فرمایا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فاما تکذیبوا ایای فقولوا لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتی، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے لقد قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن له، فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور فرمایا وشتمنی ولم یکن له ذالک، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ تو رب کائنات خود فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا کیوں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے مجھے جھٹلایا کہ وہ کہتا ہے کہ جو رب کائنات پہلی مرتبہ پیدا فرما سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں فرما سکتا، حالانکہ جو پہلے پیدا فرما سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ اور فرمایا ابن آدم نے مجھے گالی دی، گالی کس بات کی دی؟ فرمایا اتخذ اللہ ولدا، کہ رب کائنات نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے۔ فرمایا انا الاحد الصمد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس مسئلے کی حساسیت کو خود سمجھیں کہ رب کائنات فرما رہا ہے لوگوں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بنا رکھا ہے وہ در حقیقت مجھ خدا کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو عیسائیوں کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ
وہ رب کا بیٹا بنا رہی ہیں اور رب کائنات ان سے ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے کہ وہ مجھے گالی دے رہے ہیں، اور جو رب کائنات کو گالی دے رہا ہو اور تم لوگ اسے جناب اپنی مبارکبادیں دیتے جاؤ، نہیں میرے مسلمان بھائی، ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فرمانے علی شان سنو، فرمایا لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، فرمایا مشرکین کے ہاں ان کے گرجوں میں ان کی عید کے روز نہ جاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ اس رب کائنات کے غضب کی حقدار ٹھہر جاؤ۔ اور رب کائنات نے تو یہاں تک فرما دیا، فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، فرمایا کہ جو رب کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا